ہوں تو میرے خیال ربیع الاول دا سیزن ہے جی اج بھی سبحان اللہ مانگ کے لینی ہے تو اللہ وار سبحان اللہ ناصر صاحب آؤ ذرا درود پاک پڑھنے ہیں یہ سوچ کے کہ میں پڑھتا پیا تو میرا مصطفیٰ سنتا پیا سبحان اللہ بیس تھوڑی گٹا کے تھوڑا زیادہ بھی نہیں تھوڑا ہی شاپ ہے باقی ماشاءاللہ آپ سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے قرآن کے پڑھنے والا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضرات اللہ دی حمد کا ایک شعر ہے اور اللہ دی حمد تو آغاز کرنے ہیں ایک شعر کی پڑھ کے تھوڑا ذوق ویکھنا ہے تسی کنے کمال لوگ ہو جڑا وحدہ لا شریک دے دا ذکر سن کے بلا مطالبہ سبحان اللہ بولے میں سمجھ جاگا کہ بندے دی مٹی زرخیز ہے سخت زمین نہ ہو تو کریم ہے تو رحیم ہے اگلے مصرے تے میرا ہاتھ اوپر جائے گا تھوڑا بھی جائے گا حجے نہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالک کوئی شریک نہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالک کوئی شریک نہیں تو ہے لم یلد تو ہے لم یلد ولم یولد تیرا جگ تے کوئی فریق نہیں میرے مالکا میرا بھرم رکھ میری لاج رکھ میری شرم رکھ بنا آپ اپنا وکیل کیوں میں جو من لے نہیں ٹھیک نہیں بنا آپ اپنا وکیل کیوں میں جو من لے نہیں ٹھیک نہیں تیرے ذکر وچ تسکین حاکم نو اتنا یقین بن جس دا مالک تو بنے بن جس دا مالک تو بنے اُدھی کوئی شب بھی طریق نہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالک کوئی شریک نہیں
اللہ دی حمد ہوئی. آؤ ذرا اس بارگاہ چلنے ہیں جس نو زمانہ علی کہندا ہے. اے آگم صاحب تسی تے نعت پڑھنی سی، تسی ہم تو بعد علی شروع کر دیتے. تو میں سادات دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنا چاہنا اے ترتیب بھی سانو مصطفیٰ ہی دسی ہے. میرے نبی نے فرمایا نا کہ میں علم دا شہر ہوں، مولا علی دا دروازہ ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں دروازے تو اجازت لے کے شہر جاؤں. کدھا کدھا دل کرتا ہے سارے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، یا پورا ہاتھ کھڑا کرنا ہے یا چروسی نے داد نہیں دینی. کیا علی حق نہیں داد حق نو پھر انجی کجوسی والی نہیں دی. حق نو حق ہی داد دے دی جنہ حق بنتا ہے. پہلا شیر دروازے نو التماس کرنے کہ ساڑی حاضری قبول فرما. پھر میں شہر آ جانا کچھ نعتیہ کلام جو دو شیر پڑھ کے پھر منقبت اور اجازت. جی میں کانوں گھبراواں، جی میں کانوں گھبراواں جدوں علی ہتھ لجانے. کیا بات ہے بھی تہاڈی، کیا بات ہے. اج داد منگنی نہ پوے گی، اندروں تسی علی دے مرید ہو تو داد تسی اندروں دے ہوگے. جی میں کانوں گھبراواں جدوں علی ہتھ لجانے. جب میرا ہاتھ ہوا جائے گا تھوڑا بھی جائے گا. کانوں گھبراواں جدوں علی ہتھ لجانے. معاشر تک کیتی کل تو نہ بجا. جی میں کانوں گھبراواں جدوں علی ہتھ لجانے. کانوں گھبراواں جدوں علی ہتھ لجانے. عشق علی دا مچ صدا سے کی جاواں میں. عشق علی دا مچ صدا سے کی جاواں میں. سامنے جے ہووے علی بس ویکھی جاواں. یہ فون چھوڑ چھوڑ رہے ہیں پڑھنے کے دوران نہیں پڑھنے ویسے جو ہم لوگ تصدیق کا مقصد بنتے. عشق علی دا مچ صدا سے کی جاواں میں. سامنے جے ہووے علی بس ویکھی جاواں میں. وجہ اللہ تک کدی رجا. جی میں کانوں گھبراواں جدوں علی ہتھ لجانے. 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 علی بن کعبے تائیں چومنا فضول. کعبے دے چوفیرے گھومنا فضول. کبھوڑیاں قبول نہیں علی بن حجاج. جی میں کانوں گھبراواں جدوں علی ہتھ لجانے. آتے بھائی جی مکتب پڑھنے لگا تالے بھائی. ہر بندے دے عمل تلن وے قیامت والے دن پر اتھ ہونا کی ہے. جس ویلے عملاں نو
قدسیاں تو لیا حاکم میری واری اہلی جو بولے حاکم میری واری علی جو بولیا کہ جو بولیا ہاتھ اٹھائے گا جو سمجھ آئے میں حالت پائے کیوں انہوں آج کتاری میں گانو خبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی تیرے جانے گانو خبر جدو دروازے سے اجازت لے لی میں نے جری پرچی دی پہلا کلام آقا دی بارے یہ دل بنا یہ دل بنا یہ دل بنا یہ دل بنا میں سب کچھ کہہ رہا ہوں یہ دل بنا پتہ نہیں کہ مصرع کیا ہے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں گے یہ دل بنا ہے محمد کی دلبری کے لیے یہ دل بنا ہے کس کس کا دل بنا ہے محمد کی دل بری کے لیے وہ بندہ ہاتھ ایسے اٹھائے 5 سیکنڈ کا اس کا دل اس جان میں دھڑکے کہ پتہ چلے عاشق بیٹھا ہے ہاں یہ دل بنا ہے محمد کی دل بری کے لیے قسم خدا کی محمد ہے پیار ہی کے لیے یہ دل بنا ہے محمد کی دلبری کے لیے یہ دل بنا ہے محمد یہ جو کیمرے والا بھائی کھڑا ہے نا اس کے سامنے یہ میرے سامنے جو بھائی کھڑے ہیں آدھے عاشق اس سے ادھر بیٹھے ہیں آدھے عاشق ادھر بیٹھے ہیں حضور کے تو ایک شعر ان کو دینا ہے اور ایک شعر ان کو دینا ہے اور رات کی اس پہر میں مقابلہ حسن سبحان اللہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میراث کا مسئلہ ہے پہلا شعر آپ کو دے رہا ہوں یہ کیمرے سے ادھر بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیسے سنتے ہیں آپ ذرا ان کو دیکھیے گا ذرا یہ میزبان کہہ رہے ہیں آج کی محفل سجانے والے اسی امید پہ راہیں سجا کے بیٹھا ہوں اسی امید پہ راہیں سجا کے بیٹھا ہوں کس امید پہ کبھی تو وقت نکالیں گے جھونپڑی کے لیے کبھی تو وقت نکالیں گے جھونپڑی کے لیے کبھی تو وقت نکالیں گے جھونپڑی کے لیے آپ نے سبحان اللہ کیسے کہیں مبارک ہو باری ان کی ہے آنا ہو تو آپ بھی آ جائیے گا میرے ہاتھ میں پھول نہیں ہے صرف پھول کی پتی ہے اے جاؤ ساؤنڈ دے کول بیٹھے ہیں اے سائڈ دے بندے علماء حق کا تشریف فرما ہے علماء فرماتے ہیں جو چیز توجہ کا مرکز بن جائے اسے قبلہ کہتے ہیں جو چیز توجہ کا مرکز بن جائے اسے قبلہ کہتے ہیں کعبے کی بات نہیں ہو رہی اسے قبلہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پھول کی پتی ہے ذوق کا امتحان ہے آپ کا پتہ نہیں اب کہاں سے آئے ہیں مجھے نہیں پتہ لیکن آئے یہ پتہ ہے کہ آپ آئے حضور کے لیے
نبی کے پاک پسینے پہ ہے گلاب فدا، نبی کے پاک پسینے پہ ہے گلاب فدا، پتہ تو اب چلے گا۔ نبی کے لب، نبی کے لب ہی تو قبلہ ہے پنکھڑی کے لیے، نبی کے لب ہی تو قبلہ ہے پنکھڑی کے لیے، نبی کے لب ہی تو قبلہ۔ دو شعر میں پڑھ گیا۔ اب میں چاہوں تو آپ سارے کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہیں، پھر بھی پچھلی رات تھوڑی ہے، پوری رات سبحان اللہ کہیں شعر پہ پھر بھی کم ہے۔ آپ سارے کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ کہیں پھر بھی کم ہے، لیکن کھڑے نہیں ہونا، بس بیٹھے رہنا ہے اور ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ ہاں کوئی یہ مانے نہ مانے مگر حقیقت ہے، حسین آیا ہے خالق سے عاشقی کے لیے، حسین آیا ہے خالق سے عاشقی، حسینی ہاتھ اٹھائے گا، ہاں حسین آیا ہے خالق سے عاشقی کے لیے، حسین آیا ہے خالق۔ چلیے اسلم بھائی، یہ شیخ صاحب سے یہاں کا سفر جو مجھے تھوڑی بہت جو بھی تھکاوٹ ہو گئی ہے اس کو اتارنے کے لیے پڑھنے والا ہوں۔ میزبان کا اپنا ایک رائٹ بنتا ہے، وہ کیسے بولتا ہے، جب میزبان خود بولتا ہے تو مجمع بھی بولتا ہے، تجربہ ہے محفلوں میں جانے کا، جب خود میزبان ذوق میں ہوتا ہے تو پھر، اور میں سمجھتا ہوں جب سٹیج ذوق میں ہوتا ہے تو مجمع بھی ذوق میں ہوتا ہے، تو سٹیج والے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں بھی کچھ کہنا ہے تو ذمہ داری پوری ہونی چاہیے۔ اب میں نے شعر پڑھنا ہے، تھکاوٹ کس کی اترتی ہے دیکھتے ہیں۔ علی بنے زمانے میں فاطمہ کے لیے، علی بنے زمانے میں فاطمہ کے لیے، دونوں ہاتھ ایک علی کے لیے ایک فاطمہ کے لیے، ہاں بنی ہے فاطمہ زہرا فقط علی کے لیے، بنی ہے فاطمہ زہرا۔ مقطع اس کلام کا آخری شعر ہے۔ مجھے بھٹکنے کہاں کی ذرا بھی خوف نہیں، کیونکہ نبی علی جو میسر ہے رہبری کے لیے، نبی علی جو میسر۔ آج ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی، کیونکہ اگر علماء حق کا جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، جب وہ حسین کے بابے کو داد دیں گے تو بچہ بچہ سمجھے گا کہ علی کیا ہے۔ جب ہمارے علماء داد دینا چھوڑ دیں، قبلہ دی شان دے مطابق مہمان سڈا عظیم ہے، الحاج دی مطابق ہاتھ بلند کر تیرے ہتھے دی بخشے تھی وے، دادی جوان کو ملے مہمان دا سفر بہترین انداز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، ثناءخان مصطفیٰ الحاج احمد علی حاکم، ثناءخان مصطفیٰ الحاج احمد علی حاکم، فیضان حضور غزل کے تمام، شان حضور غزل کے تمام، فیضان حضور کا کریم۔ حضرات جیسے ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹیلی ویژن پہ، جو لوگ گانے گا رہے ہوتے ہیں اور جو گانے سن رہے ہوتے ہیں ان کے پیر نہیں زمین پہ جمتے، ایسے وہ جھوم جھوم کے داد دے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ جب نبی والے بیٹھے ہوں
جب نبی کی شان پڑھی جا رہی تو آپ سے داد مانگنا پڑتی، یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہی کہ المیہ ہے. وہ لوگ جو غیر شرعی کام کرتے ہیں ان کو سارا پتہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ میرا کلام ہے حضرات. تو جو لوگ نعت سنتے ہیں کیا ان سے پھر داد مانگنی پڑے گی؟ ان کو بھی تو شوق ہونا چاہیے نا. مرغے والے کو مرغے کا شوق ہے، کبوتر باز کو کبوتر کا شوق ہے، کبڈی کھیلتا اسے اپنا شوق ہے. یہ رات کو نعت سننے والا کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 25 سال 30 سال ہو گئے مجھے نعت سے وابستہ ہوں. میں لکھنے والا بندہ ہوں. یہ میرا شکوہ سمجھ لیں، یہ بھی تجویز سمجھ لیں. گھر سے جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے کہ میں نے وہاں سرکار کا ذکر سننا اور میں نے داد دینی ہے. چپ میں دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یا تو لا علمی ظاہر ہوتی ہے یا حسد ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ آپ مصطفیٰ سے حسد کریں گے، اس سے پڑھنے والے سے کریں گے. تھوڑی دنیا پڑی ہے، ہم فقیروں سے بے رخی کیسے؟ تھوڑی دنیا ہے بے رخی کیسے؟ وہ لڑائیاں دے ہو چھڑے دے معاملے ہو تھوڑے نے ہن مصطفیٰ والے الگ ہو جانے. پذیرائی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی کی گل سنا رہے ہیں. کھچے نہ کرو. حسینیت ایک برادری ہے. تو بندہ اپنی برادری تو باہر رشتہ گھٹ کرتا ہے. میں بہت کچھ کہہ گیا. تم بھی ایک برادری ہے. جڑا مصطفیٰ دے در دا گدا ہے تے پتہ کرو بھی اگلا گدا ہے کہ نہیں ہے. میں تو اس بندے نو شاباش دینا جڑا بندہ علی دا نام لوے، حسین دا نام لوے، مصطفیٰ دے اصحاب دا نام لوے. وہ ساری برادری ہے. تو ووٹ تسی باہر دیں دے، برادری نہیں دیں. تو لہذا کوئی سیاسی گفتگو مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ ایک اصلاح ہے کہ اساں اپنا حق پہچاننا ہے، اپنی برادری پہچاننی، اپنے سجن بیلی پہچاننے. اس بندے تے کیا زندگی جن دشمن تے سجن دا پتہ ہی نہ ہو. جی میں صحیح فرما رہا ہوں. میں سرکار دی بار کے جو جملے بولے نا وہ ایتھوں لگتے ایدو ٹپانا نہیں ہے، ایتھے لکھنا دے. سدرا تو لنگ گیا. اور دادو دے گا جنہوں نے سمجھ آئیے میں کچھ کیا. سدرا تو لنگ گیا، رکیا نہ جھکیا. سدرا تو لنگ گیا، رکیا نہ جھکیا. مجھے تھوڑی بہت اس ریکی کی سمجھ ہے. جھکی اور جھکی میں فرق ہے. میں سمجھ رہا ہوں. آج جو نیچی جگہ کو آپ جھکی کہتے ہیں، جھکی جائے. میں جھکیا کہ زبر ہے، جھکی اور چیز ہے. جھکنا ہوتا ڈر جانا، تھوڑا جہا جھجک جانا چاہیے. جھکیا نہ رکیا ہے نہ جھجکیا ہے. سمجھ آئی؟ میں بہت بری سنا رہا ہوں. سدرا تو لنگ گیا، رکیا نہ جھکیا. بنا اکھ چمکیا نبی رب تکیا، نبی رب تکیا. سدرا تو لنگ گیا. بڑے ذوق وچ بیٹھے ہو، بڑے کمال سنتے پے ہو. اللہ تھوڑا عشق سلامت رکھے. پہلا شعر میں مطلب پڑھ گیا. رب کیا حشر تیری میں نکالنی، رب کیا حشر تیری میں نکالنی. سن گناہگاراں دیا ویراگیا تے سکیا. سن گناہگاراں دیا ویراگیا تے سکیا. بنا اکھ چمکیا نبی رب تکیا. شاعری انہاں دا مشترکہ شعر دین لگا. اس کلام دا دوسرا شعر ہے. ایک دن میں تخیل کی گل کر، شاعر دا تخیل ہے کہ ایک دن مکے
مکے نے اللہ کو پوچھا کہ میرے مالک تو میری قسم کیوں اٹھائی؟ کیا میرے زمزم ہے؟ کیا صفا مروہ ہے؟ بولو گے صفا مروہ کو چھوٹی مقام دی گل، اللہ دی نشانیاں جو نشانیاں ہیں. تو صفا مروہ دی وجہ تو قسم اٹھائی ہے. اللہ فرمائے نہیں، زمزم نہیں، حتیم نہیں، مقام ابراہیم، طواف، غلاف نہیں، تو پھر میری قسم کیوں چاہیے؟ میں تھوڑی دونوں دی واری ہے. قسم اللہ پہ نا میں تاں چاہیے تیرے وچ ماہی رہندا، تیرے وچ ماہی رہندا، اور کوئی راز نہیں.